بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک ہاٹ ورک پرمٹ فل کر کے دیکھیں گے جی کہ کیا کیا پروسیجر ہے اس کا، کون کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں۔ تو سیکشنز میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیے تھے۔ سیکشن 1 ہے ورک ڈسکرپشن، سیکشن 2 ہے جی ہمارا ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹرول، سیکشن 3 ہے گیس ٹیسٹنگ اینڈ مانیٹرنگ، اور سیکشن 4 پرمٹ اتھرائزیشن اینڈ کلوئر، اور آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ ہیزرڈ انالیسس چیک لسٹ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے سیکشن 1 سے، ورک ڈسکرپشن سے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے منتھ آ جاتا ہے، تو منتھ ہم لکھ دیتے ہیں اپریل، ڈے لکھ دیتے ہیں 11/2024، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئیڈینٹیفائی پلانٹ اور فیسیلیٹی ایریا۔ یہ ایک اسپیسیفک کوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے جو پلانٹ کا یا جو بھی فیسیلیٹی ہے اس ایریا سے ریلیونٹ۔ تو یہاں پہ ہم ایک ڈمی کوڈ لکھ دیتے ہیں A1، ٹھیک ہے جی۔ آپ جہاں پہ بھی جاب کریں گے ان فیوچر یا کسی بھی پلانٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ کوڈ بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ایگزیکٹ ورک لوکیشن۔ ایگزیکٹ ورک لوکیشن میں آپ اگر کسی پلانٹ پہ کام کر رہے ہیں تو پلانٹ کا نام لکھیں گے، اگر کوئی اور لوکیشن ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا نام لکھیں گے۔ یہاں پہ ہم گیس آئل سیپریشن پلانٹ کا نام لکھ دیتے ہیں GOSP، یعنی گیس آئل سیپریشن پلانٹ۔ یہ تھوڑا میں رف ہی لکھ رہا ہوں، آپ نے اس میں تھوڑا نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پرمٹ اپنا۔ اس کے بعد آتا ہے ورک ٹو بی ڈن۔ آپ نے اپنی ایکٹیویٹی مینشن کرنی ہے، تو ایکٹیویٹی ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جی مکینیکل ایکسکیویشن فار CP۔ CP کا مطلب ہے کیتھوڈک پروٹیکشن اور آگے کیبل، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے مکینیکل ایکسکیویشن کرنی ہے فار CP کیبل، ٹھیک ہے۔ اور اکوپمنٹ اس کے لیے کیا یوز ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے JCB جو کہ بیک ہو لوڈر ہوتا ہے، نارملی اس کو JCB بولتے ہیں ہم لوگ، اور بیک ہو جو ہوتی ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک اکوپمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں جی بیک ہو لوڈر یا پھر بیک ہو، اور ہینڈ ٹولز جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے ہر پرمٹ میں مینشن کرنے ہیں۔ رائٹنگ یہاں پہ میری تھوڑی رف ہے تو اس پہ زیادہ آپ دھیان نہ دیجیے، جو کنٹینٹ ہے آپ وہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے جی ہیزرڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کنٹرول۔ اس میں آئیڈینٹیفائی اینڈ اٹیچ اینی سپلیمنٹری فارمز ریکوائرڈ ٹو پرفارم اور کنٹرول دا ورک۔ سب سے پہلے آتا ہے جاب سیفٹی انالیسس، تو یہ ہمارے پاس رہتا ہے GSA جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد گیس ٹیسٹ ریکارڈز، اگر ایشور آپ سے کہے جی کہ گیس ٹیسٹ کرنی ہے، اگر فیسیلیٹی کے قریب کوئی لائیو لائن ہے، کوئی خطرہ ہے گیس ریلیز کا، تو آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے نارملی اس ایکٹیویٹی میں ہم لوگ گیس ٹیسٹ ریکارڈز نہیں رکھیں گے۔ آئسولیشن پلان، بلائنڈ لسٹ، کریٹیکل لفٹ پلان، یہ سارے، اگر لفٹ پلان تو آپ کو پتہ ہے کرین سے ریلیونٹ ایکٹیویٹی، اگر ود ان 10 میٹرز آف لائیو فیسیلیٹی آپ کام کر رہے ہیں، لفٹنگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو آپ کو ریگر 1 چاہیے ہوتا ہے، اور ریگر 1 آپ کو کریٹیکل لفٹ پلان بنا کے دیتا ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آئسولیشن پلان اور بلائنڈ لسٹ بھی آپ کا ریلیز پرمٹ یعنی اکوپمنٹ اوپننگ لائن بریک پرمٹ سے ریلیونٹ ہے۔ ایکسکیویشن چیک لسٹ یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے، 2 قسم کی چیک لسٹ ہوتی ہے، ایک پری ایکسکیویشن یعنی ایکسکیویشن کرنے سے پہلے اپرووڈ ہونی چاہیے آپ کی جو بھی لوکیشن ہے، جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے، اور دوسری ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو کہ ایکسکیویشن انسپیکشن چیک لسٹ ہوتی ہے، جو کہ اگر آلریڈی ایکسکیویٹڈ ایریا ہے، آپ نے نیکسٹ ڈے، فار ایگزامپل سیکنڈ ڈے آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکسکیویشن میں کوئی ہیزرڈ موجود نہ ہو، پانی نہ ہو، کریکس نہ ہو، اس طرح کی چیزیں اس چیک لسٹ میں مینشن ہوتی ہیں۔ اور ہائیڈرو ٹیسٹ پروسیجر یہاں پہ نہیں ہوگا۔ ادرس میں اگر کچھ ایڈیشنل چیز آپ ڈاکومنٹس میں اٹیچ کر رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ ٹک کر سکتے ہیں۔ تو مینلی یہی 2 چیزیں اس میں ہم لوگ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے انرجی ٹائپس۔ تو انرجی ہمارا اکوپمنٹ ہے، بیک ہو ہے، ہائیڈرولک ہے اور مکینیکل ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ مکینیکل کو ٹک کریں گے، دوسرا ہم ہائیڈرولک اور نیومیٹک کو ٹک کریں گے، ٹھیک ہے جی، بیک ہو کے کیس میں۔ تیسرے نمبر پہ آئسولیشن میتھڈس۔ یہ تیسرا پورا کا پورا جو اسٹیپ ہے یہ ریلیونٹ ہے اکوپمنٹ اوپننگ لائن بریک پرمٹ سے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ پوٹینشیل ایکسپوجر کیا ہو سکتے ہیں؟ اکوپمنٹ کے قریب ہائی نوائز لیول، انجن کی جو نوائز ہے وہ ہو سکتی ہے ہائی،
اور H2S جہاں پہ بھی آپ ارامکو فیسلٹی یا لائف فیسلٹی کے قریب کام کرتے ہیں آئل فیلڈ میں، تو H2S کا خطرہ ہمیشہ سے رہتا ہے، اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ آگے فلیمیبل لیکوڈز گیسز، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاکسک مٹیریلز، ریڈیو ایکٹیو مٹیریل، ٹیمپریچر، ہائی پریشر، ان کو بھی یہاں پہ آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی ایکٹیویٹی اس سے ریلیونٹ ہے تو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کمپریسر یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہائی پریشر آ جائے گا۔ آپ پینٹ یوز کر رہے ہیں، پینٹنگ کوٹنگ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہیزرڈیس اور ٹاکسک مٹیریل بھی ٹک کرنا ہوگا۔ نیکسٹ چلتے ہیں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں، تو پرسنل H2S مانیٹر ہوتا ہے آپ کے پاس، FRC رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بیریکیڈز اینڈ وارننگ سائنس، یہ کامن چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو باقی چیزیں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ریسپائریٹری پروٹیکشن ہو گیا، کور آلز ہو گئے، یہ بھی پینٹ وغیرہ میں کوٹنگ کی ایکٹیویٹی میں یوز ہوتا ہے۔ ویلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ آرک ریٹڈ PPEs پہنتے ہیں، گوگلز، فیس شیلڈ، یہ اس میں آ جاتی ہے۔ فائر پروٹیکشن میں ہمارے پاس کامنلی فائر ایکسٹنگوشر رہتا ہے، اور اگر اسی طرح کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو آپ اس کیس میں یہ چیزیں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو جنرل چیزیں بتا رہا ہوں۔ اسٹینڈ بائی مین موسٹلی کنفائنڈ اسپیس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ ہمیں فائر واچ چاہیے لازمی، یہاں پہ بیچ نمبر کوئی بھی جو بھی ہوگا 1 2 3 4 5، اور یہاں پہ جو ایڈیشنل سیفٹی پریکاشنز ہیں اس میں آپ لوگ مینشن کر سکتے ہیں اپنی مین پاور، MP لکھ دیں، مین پاور لکھ دیں، فار ایگزامپل 10 ہے، اور ہیوی اکوپمنٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ ایک فلیگ مین مینشن کر دیں ایز این ایڈیشنل پریکاشن، فلیگ مین کا نمبر 3 2 4 5، کچھ بھی خود سے۔ اور یہاں پہ جو ہے جی ارامکو کا پروجیکٹ، تو ارامکو کی ID رہتی ہے ہر آپریٹر کی، تو بیکو کی جو آپریٹر ہے سرٹیفکیٹ نمبر، یہ آپ نے صاف صاف کر کے لکھنا ہے، اوکے۔ یہاں پہ ارامکو کی جو بھی ID ہوگی وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کرنی ہے۔ اور اسی طرح بیکو لوڈر ہے جو JCB ہے، JCB آپریٹر جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ نمبر بھی آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد ان این ایمرجنسی کیس میں آپ نے کدھر جانا ہے؟ ان این ایمرجنسی گو ٹو دا اسمبلی ایریا، اسٹاپ ورک اینڈ گو ٹو اسمبلی ایریا، یہ آپ لکھ دیں۔ اسمبلی ایریا، اوکے جی۔ نیکسٹ جو گیس ٹیسٹنگ اور مانیٹرنگ کا ہے، یہ پورا حصہ ارامکو کا ایشور فل کرے گا، اور یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ بھی ارامکو ایشور کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن موسٹلی یہاں پہ ریسیور فل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ پرمٹ آتھرائزیشن اینڈ کلوجر میں آپ کا پارٹ یہاں پہ آ گیا، آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا کوڈ لکھنا ہے، نام لکھنا ہے، جو بھی لکھنا ہے، یہاں پہ آپ اپنا کامن نمبر لکھ دیں، اور اس جگہ پہ آپ اپنا ارامکو کا جو سرٹیفکیٹ نمبر ہے وہ لکھ دیں گے، یہاں پہ آپ اپنا سائن کر دیں گے جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا آ گیا جی ہیزرڈ انالیسس چیک لسٹ، یہ آپ نے جوائنٹ سائٹ انسپیکشن JSI کے بعد کنڈکٹ کرنا ہے، یعنی اس کو فل کرنا ہے۔ ایشور اور ریسیور JSI کریں گے، جوائنٹ سائٹ انسپیکشن کریں گے، اس کے بعد ایشور اگر خود فل کرنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو وہ آپ کو بولے گا یہ فل کر دیں۔ تو اس میں کیا ہے جی، از دا کریکٹ ٹائپ آف ورک پرمٹ ایشوڈ، اس کو یس کر دیں۔ JSA آپ کے پاس ہے، ویدر کنڈیشنز اوکے ہیں، اس کو بھی یس کریں۔ سلپ ٹرپ ہیزرڈز کنٹرولڈ، یس۔ کرو ہیو کریکٹ ٹولز، یس۔ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہیں، اس کو بھی ٹک کریں۔ اکوپمنٹ انسپیکشن اسٹکر ویلڈ، یہ ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن اسٹکر ہوتا ہے ہیوی اکوپمنٹ پہ، وہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یس کریں۔ ورک ایٹ ہائٹ نہیں ہے ہمارا، اس کو نو کریں۔ اس کا فولڈ نہیں یوز کر رہے، شارپ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کو یس کریں۔ آئسولیشن، یہ جو ہیں پراپرلی آئسولیٹڈ اینڈ لاکڈ آؤٹ، یہ ہمارا اکوپمنٹ اوپننگ لائن بریک میں یوز ہوتا ہے۔ یہ ڈی پریشرائزڈ والا بھی ناٹ اپلیکیبل ہے، فلیمیبل لیکوڈز والا بھی ناٹ اپلیکیبل ہے۔ آل اگنیشن سورسز یس کنٹرولڈ۔ فائر واچ کے پاس فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہے، اوکے ہے۔ ہائی نوائس ہو سکتی ہے، PPs ہیں۔ نیئر بائی سائماپس جو ہوتا ہے، سائملٹینیس آپریشنز ہوتے ہیں، اگر نیئر بائی کوئی کرو کام کر رہا ہے تو اس کو یس کریں، نہیں کر رہا تو اس کو NA کر دیں۔ ایمرجنسی کنٹینجنسی پلان جو ہے موسٹلی ارامکو کے اپنے پاس رہتا ہے، کانٹریکٹر کے پاس نہیں ہوتا، اس کو ہم ناٹ اپلیکیبل کرتے ہیں۔ اور ورک کرو نو واٹ ٹو ڈو، اس کو بھی یس کر دیں۔ اور لاسٹ میں یہاں پہ اپنا سائن کریں، اور اوپر ایشور اپنا سائن کرے گا، اور یہاں پہ ایشور اپنا سیکشن فل کرے گا اور آپ کو پرمٹ ایشو کر دے گا۔ سو دیٹ واز اٹ۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم، اللہ حافظ۔